آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پوری سورت اتاری ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے یکے بعد دیگرے جب اس دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے یہ پراپوگنڈا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ طعنہ دیا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کی نسل کٹ گئی، اس لیے کہ دنیا میں نام بندے کا زندہ رہتا ہے نرینہ اولاد کے ساتھ۔ جب آپ کی نرینہ اولاد نہ رہی، بیٹے نہ رہے، تو پیچھے نہ آپ کی نسل چلے گی، نہ معاذ اللہ آپ کا کوئی نام لینے والا ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا دکھ ہے، ایک اولاد کے جانے کا اور دوسرا مخالفین، مشرکین، کافرین کی اس طعن و تشنیع کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر اتاری ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، انا اعطینا کل کوثر۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے کئی معنی بیان ہو چکے ہیں۔ آپ نے سنا کہ کوثر کا ایک معنی نبوت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی علم بھی ہے، کوثر کا ایک معنی مقام محمود بھی ہے، کوثر کا ایک معنی حکمت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی امت کثیر بھی ہے، کوثر کا ایک معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں، کوثر کا ایک معنی جنت بھی ہے، اور کوثر کا ایک معنی جنت کی ایک نہر بھی ہے، اور کوثر کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں جس وقت ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بہت سارے مفسرین بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کوثر کا ایک معنی قرآن ہے۔ کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر یعنی قرآن جیسی عظمت والی کتاب عطا فرمائی ہے، اور قرآن قیامت تک باقی ہے تو آپ کا شان بھی قیامت تک باقی ہے۔ قرآن کے اندر ہم نے آپ کا ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر یہ کوثر یعنی قرآن مجید اتارا ہے، اور قرآن سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور قرآن مجید سے زیادہ عظمت والی کتاب کوئی نہیں، اور کتابیں تو پہلے بھی دیں، لیکن جس انداز کے اندر ہم نے آپ کو قرآن دیا، اس انداز میں کسی کو پہلے کوئی کتاب بھی نہ ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس وقت کتاب دینا چاہیے، اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، طور پہ آ جاؤ، 40 دن کا چلا کرو۔ کتنے دن کا؟ 40 دن چلا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن جاتے ہیں طور پہ، وہاں پہ اللہ کے پیغمبر
پیغمبر 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے ان کو تورات عطا فرمائی ہے۔ جس وقت اللہ کریم نے زبور دینا چاہیے تو فرمایا داؤد علیہ السلام سے، اے میرے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام، میں آپ کو کتاب عطا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا، اندر ہی بیٹھا رہنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پر بیٹھے رہ گئے۔ اللہ کریم نے پھر آپ کو وہاں پہ کتاب زبور عطا فرمائی۔ جس وقت اللہ کریم نے انجیل اتارنا چاہیے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے عیسیٰ پیغمبر، آپ اپنے معبد خانے کے اندر بیٹھے رہیں، عبادت کے اندر بیٹھے رہیں، آپ نے اپنے سے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا۔ پھر اللہ کریم نے انجیل عطا فرمائی ہے، لیکن جب باری آئی قرآن پاک کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی چلہ کاٹنا ہے یا آپ نے قرآن لینے کے لیے فلاں مقام پہ جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا طور پہ چلے جاؤ، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا معبد خانے میں چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے عبادت خانے میں چلے جاؤ۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے محبوب رب ذوالجلال والاکرام کی، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب جس جگہ پہ آپ ہوں گے اسی جگہ پہ قرآن آئے گا، جس جگہ پہ آپ موجود ہوں گے وہاں پہ بھی میرا قرآن آ جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قرآن مکے میں، اللہ کے پیغمبر مدینے میں قرآن مدینے میں، اللہ کے پیغمبر بدر میں قرآن بدر میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احد میں قرآن احد میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں قرآن تبوک میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں قرآن خندق میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں قرآن بھی عائشہ کے حجرے میں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن عظیم کتاب ہے یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ یہ اپنا تعارف اس انداز کے اندر کروا رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کتابیں موجود ہیں، لیکن کسی کتاب کی ابتدا میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں مل سکتی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے مفسر کی کتاب ہے، محدث کی کتاب ہے، فقیہ کی کتاب ہے، عالم کی کتاب ہے، طبیب کی کتاب ہے، دانشور کی کتاب ہے، فلسفی کی کتاب ہے، بڑے سے بڑے سائنسدان کی کتاب ہے، بڑے سے بڑے حکیم کی کتاب ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب کے اندر شک نہیں۔ میرے دوستو اگر یہ بات سجتی ہے، اگر یہ بات کسی کتاب کے اوپر فٹ آتی ہے تو اللہ کا قرآن ہے جس میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے اتری ہے قرآن خود بتاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین۔ یہ کتاب کس کی طرف سے اتری ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن اترا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لا ریب ہے، بے
فرماتے ہیں نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ اے قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تم آئے؟ کس لیے آئے؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تیرے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ رب العزت نے کیوں اتارا؟ میرے دوستو، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن اس لیے اتارا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے، آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے روشنی اور ہدایت کی طرف لے آئیں۔ کس کی طرف لے آئیں؟ بولیے اونچی آواز سے۔ قرآن کیوں اترا؟ قرآن اس لیے اترا کہ آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ قرآن پاک کا مقصد ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی بلکہ پوری دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے جو نسخہ استعمال کیا وہ قرآن ہے۔ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، جس کتاب کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جیسے جیسے قرآن کا درس ہونے لگتا ہے، جیسے جیسے قرآن کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ویسے ویسے آپ کے حلقے میں بھی لوگ بڑھ رہے ہیں۔ بالآخر جس وقت کفار نے دیکھا کہ یہ جو قرآن ہے عظمت والی کتاب ہے، اس کتاب کے پڑھنے سے سارے کے سارے لوگ اپنا پرانا مذہب چھوڑ کے، اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے، راستہ چھوڑ کے اسلام کے اندر آ رہے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتاب اللہ پہ اعتراض کیا۔ وہ کافر کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو قرآن ہے معاذ اللہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیوں والی کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں کہنے لگے یہ قصے کہانیوں والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا قرآن مجید کے اندر اور چیلنج فرمایا کہ لوگوں یہ قرآن قصے کہانیوں والی کتاب نہیں بلکہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان لے کر آئی ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنا تعلق قرآن سے قائم کر لے گا اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اللہ اس کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ قرآن پاک ہدایت والی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید رحمت والی کتاب ہے۔ جس جگہ پہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، رحمت والے فرشتے بھی آتے ہیں۔
السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ گھر کیا تھا؟ صرف ایک کمرہ ہے، اور اس ایک کمرے کے اندر آپ کا سواری کا گھوڑا بھی باندھا ہوا ہے، اور ان کا بیٹا جس کا نام یحییٰ ہے وہ بھی چارپائی پہ سویا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہی قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہوں تو میں حیران رہ گیا کہ گھوڑا بھدکنے لگ گیا، گھوڑا بھدکنا شروع ہو گیا، اچھلنا کودنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت ختم کی اور پھر گھوڑا سکون میں آ گیا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو گھوڑا بھدکنے لگ جاتا ہے، اور قرآن کی آواز آہستہ رکھتا ہوں گھوڑا اپنی حالت میں آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں نے جب دیکھا کہ گھوڑا بار بار بھدکنا شروع ہو گیا، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ پاس ہی میرا بیٹا سویا ہوا ہے، کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ آپ نے تلاوت قرآن مجید ختم کر کے باہر دیکھنا چاہا۔ جو ہی باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک عجیب قسم کی روشنی ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی، جو آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس روشنی کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اور پھر دل میں سوچا کہ یہ کون سی روشنی تھی۔ صبح آقا علیہ السلام سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز تھی؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اسید ابن حضیر یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پہ آئے تھے۔ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے زمین پہ آئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ قَرَعْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، اگر تم اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے اور یوں صبح ہو جاتی تو تیرے ساتھی بھی فرشتوں کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرتے۔ یہ قرآن پاک اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی رحمت والی کتاب ہے، جس جگہ پہ پڑھی جائے وہاں اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، رحمت والے فرشتے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی قرآن پڑھتے ہیں، کافر لوگوں نے مہم شروع کر دی کہ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جائے وہاں پہ تم شور مچایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ شور مچایا کرو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافر لوگ کہنے لگے لا
ساتھ یہ بھی کہنا شروع کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ قرآن خود کاٹ لی ہے، خود بنا لی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو 3 چیلنج کیے قرآن کے بارے میں۔ پہلا چیلنج اللہ نے یہ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اندر جو کتاب ہم نے اپنے پیارے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے، اللہ کریم نے فرمایا آؤ اگر تم اس کتاب کے اندر شک کرتے ہو کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، کسی بشر کی بنائی ہوئی کتاب ہے، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی کتاب بنا کے تم بھی پیش کرو۔ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر، اپنی اس بات کے اندر اگر سچے ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ اکیلا تم زور لگاؤ، فرمایا اللہ کو چھوڑ کے جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، سرو پکار کرتے ہو، ان کو بھی بلا لو، وہ بھی تمہارے معاون بن جائیں، مددگار بن جائیں، قرآن جیسی کتاب بنا کے لاؤ، لیکن نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج کے اندر اور زیادہ تخفیف کی، کمی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، میں اپنے چیلنج کے اندر کمی کرتا ہوں، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے تو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے پیش کرو۔ اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہوتا رہ گیا، لیکن نہ کوئی قرآن جیسی کتاب بنا کے پیش کر سکا، نہ کوئی قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے پیش کر سکا۔ پھر اللہ کریم نے چیلنج کے اندر اور زیادہ کمی فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ قرآن کو خود کاٹ لیا ہے، قرآن پاک کو خود بنا لیا ہے، اگر یہ کسی انسان کی کتاب ہے، بنائی ہوئی کتاب ہے، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم قرآن جیسی پوری کتاب نہیں، قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں، قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے پیش کرو، کوئی صورت بھی بنا کے نہ لا سکا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا فَاتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تم قرآن جیسا ایک حرف بنا کے پیش کرو، لیکن کوئی قرآن جیسا ایک حرف بھی بنا کے پیش نہ کر سکا، نہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اعلان فرما دیں، آپ ان سے کہہ دیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دھڑلے کے ساتھ اعلان فرما دیجئے اگر سارے کے سارے جن، سارے کے سارے
مسافر بھی، سارے کے سارے انسان بھی، جنات بھی، اللہ فرماتے ہیں سارے مل جائیں لا یاتون بمثلہ، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ فرمایا تم قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ اور ادھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ ہے تو وہ قرآن کے ساتھ ہے، لحظہ ہے تو قرآن کے ساتھ ہے، میرے محبوب کی ایک ایک حرکت ہے تو قرآن کے ساتھ ہے، قیام ہے تو قرآن کے ساتھ ہے، خطاب ہے تو قرآن کے ساتھ ہے، میرے محبوب کی سنت ہے تو قرآن کے ساتھ ہے، ملت ہے تو قرآن کے ساتھ ہے، میرے محبوب کا اعلان ہے تو قرآن کے ساتھ ہے، عنوان ہے تو قرآن کے ساتھ ہے۔ جب تک یہ قرآن باقی ہے میرے نبی کا شان باقی ہے۔